کثرت سے درود پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اسی دن ان کی روح قبض کی گئی, اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے. اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے, یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے. انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم. سورۃ الکہف پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے. غسل کرنا. ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے, یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو. تو آپ اپنا اسکیجول اس طرح بنائے نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے, پھر وینسڈے کو نہائے, پھر جمعے کو نہائے, پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے. تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا. بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے, یعنی فرض کے درجے میں ہے, اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے, افضل عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا, اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے. صفائی میں مبالغہ ہوتی نا, ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے, یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں, تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے, اچھی طرح سنوار کر وضو کرے, اپنے بہترین لباس میں سے پہنے, یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے, اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے, یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے, پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے, 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے, یعنی 2 لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے. اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر مسواک کرنا. جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے اپنے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے. اچھا لباس پہننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے. اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کو ہی پہن لیں. خوشبو لگانا, یعنی خوشبو لگائے, حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو, یعنی آپ کی اپنی نہیں بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو, لیکن لگاؤ. تیل لگانا. جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے, پھر نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے, جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے, اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے. اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جمعہ کا وقت. سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا. سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا. اول وقت جمعہ پڑھنا, بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایاس بن سلمہ بن اکوا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے, یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا. ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے. مسجد میں داخلہ. مسجد کی طرف جلدی نکلنا. تحیت المسجد ادا کرنا. عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو. اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیت المسجد. یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں, یہ کیا ہے؟ تحیت المسجد ہے, اور مختصر پڑھی جائیں. یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے. نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت. مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں, نہیں, سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے. انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے, ذکر اذکار کریں, قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں. ہلکا نہیں بنائیں, بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں. تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلانگ کے نہ آگے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ. یہ عام ایک ادب بتایا, یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ, کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ. چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ, میدا. مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے, آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی, کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو.
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا. کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، آپ بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض اوقات کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی. جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے، یہ نہیں پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے. یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اجلس فقد آذیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ. اجلس فقد آذیت، تو نے اذیت دی، و آنیت، اور دیر سے آئے. تو اس سے منع کیا گیا. کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا. جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے. خطبہ جمعہ اور اس کے آداب. خطبہ جمعہ کی اہمیت. جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے. تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا. امام کا خطبے سے پہلے سلام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے. امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے. جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا. بس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں. امام کا 2 خطبے دینا، یعنی کھڑے تھے پہلے، پھر ذرا بیٹھ گئے، پھر دوسری دفعہ اٹھے، تو یہ 2 خطبے ہو گئے. مختصر خطبہ دینا. آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے، بہت لمبی تقریریں نہیں. آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی. نماز پہ زیادہ توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورۃ قاف پڑھنا. حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی. آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے. سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا، یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے. نہیں، آپ صف میں بیٹھے ہو، کس طرف منہ ہو؟ قبلہ رخ ہو. امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف. ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران. امام کے قریب بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو، یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو. بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے. یعنی تاخیر کی اتنی مذمت ہے. خاموشی سے خطبہ سننا، یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا. پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا. تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے. یہ بھی لغو بات ہے. کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا. گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے. کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے. یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں. آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلے کرسی بھی بیٹھ جائیں. اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، مگر ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے. اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے. اونگ آنے پر جگہ بدلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں. نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے فرض بس. جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی سورت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور حل اتی علی الانسان کی قرات کرتے اور نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے. یعنی یہ بھی ملتا ہے. فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے. اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی، 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. یہ آپ کا حکم ہے. تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو. جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا. اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے. پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی. ٹھیک ہے. اور گھر جانا ہے تو گھر جا کے پڑھیں، اور اگر گھر نہیں جانا، کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کر روزہ نہیں رکھوایا. بالکل. عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا. لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے. یعنی یہ مستحب اعمال ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. جمعہ کے دیگر احکام. 1 رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور 1 رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا. امام سے دعا کا کہنا. انس کہتے ہیں کہ 1 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گئے، بچے بھوکے مرنے لگے، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان. آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے. یہ معجزہ آپ کا. آپ کی دعا قبول ہو گئی. پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا. اس دن خوب بارش ہوئی. پھر دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا. دوسرے جمعے وہی عربی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، چھتیں گر گئی، مال ڈوب گیا، اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا. اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا. وادی کنات 1 مہینے تک بہتا رہا. جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا. جیسے ہوتا ہے نا کوئی فلڈ آ جائے یا کچھ ہریکین تو پھر ہر کوئی موضوع گفتگو ہو جاتا ہے. جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے. جمعہ کے بعد کھانا کھانا. سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو قیلولہ کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے مگر جمعے کے بعد. لنچ کب ہے؟ جمعے کے بعد. جمعے کو قیام و سیام کے لیے خاص کرنے کی ممانعت ہے. یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے، یہ سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے. اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. اللہ ہی کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے 1 دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے. جمعہ کے دن خرید و فروخت کی ممانعت ہے. جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے. وذروا البیع، اس دن کاروبار حرام ہے. اور یہ جمعے کی دوسری اذان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی چھوڑ دیں اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے
اور آپ کے پاس مسجد میں صرف 12 آدمی بچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہیں. تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے. کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے. ابو ہریرہ نے کہا مجھے بھی بتائیے. انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے. میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے. اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے. یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اذان ہو تو نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو اور دن کی آخری گھڑی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی سنتیں نہیں ہیں جمعہ سے پہلے، کوئی سنتیں نہیں، 4 سنتیں نہیں ہیں، صرف 2 رکعتیں تحیت المسجد ہیں، بعد میں 2 یا 4 پڑھی جا سکتی. بہت زبردست مسئلہ حل ہو گیا. دوسری بات یہ کہ وہ ابھی آپ نے بتایا کہ بات کر کے ہم پڑھیں سنتیں جمعے کی نماز کے بعد. جی ذرا سا سلام دعا کر لیں دائیں بائیں. لیکن وہ یہ تھا کہ فرض پڑھنے کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ بغیر بات کیے پڑھی. جی وہ پڑھ کے تو پھر اس کے بعد سلام کریں. تو سنت پڑھنے سے پہلے بات کرنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے نہیں. استاذ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا اہم ٹاپک ہے جمعے کے حوالے سے تو ہم سب اپنے اوپر اگر لازم کر لیں کہ اپنے گھر کے مردوں کو ضرور بتائیں. جی ہاں. کیونکہ یہاں پہ جمعے کے دن اتنی پرابلمس دیکھنے میں آتی ہیں باہر بھی اور اندر بھی، تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اہمیت جانے پہلے. جی السلام علیکم استاذہ، آپ نے بتایا کہ اگر آخری رکعت بھی مل جائے تو جمعہ ہو جاتا ہے. سو اٹس ناٹ لائک دا خطبہ از لازم. نہیں ویسے تو وہ شروع میں جانے کا جو اجر و ثواب ہے، اور لیکن خطبہ اگر نہیں ملا کسی وجہ سے تو اس شخص کا جمعہ قضا نہیں ہوا. اوکے کیونکہ وہاں مسجد میں لوگ یہ کہتے ہیں آپ خطبہ میں لیٹ آئے ہو، اب آپ کو دوسرا خطبہ پکڑنا ہوگا. نہیں بیکاز دین یو کین فائنڈ دا جمعہ. اور سیکنڈ ایک بات آپ نے کہی کہ 2 رکعتیں ہیں جمعہ کی فرض جو مسجد میں ہے، بٹ اگر عورت گھر پر ہے تو پھر 4 ہی ہوئے گی ظہر کی. اوکے ظہر کی 4 پڑے گی. استاذہ جی 2 کوشچنز ہیں. ایک یہ کہ جب خطبہ ختم ہوتا ہے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت بھی خاموشی ہونی چاہیے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں صف جوڑ لیں یا آگے آ جائیں، تو اس وقت بھی بات کی خاموشی. بالکل. استاذہ بعض لوگ آپ خاموش رہتے ہیں لیکن لوگ آ کے آپ کو یا تو اشارے سے سلام کرتے ہیں یا پھر ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. نظریں جھکا لیں. اسے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے. ہاتھ ملا لیں لیکن نظریں جھکا لیں تاکہ بات نہ کریں. کیونکہ آپ کو پتا ان کو نہیں پتا تو پھر بد اخلاقی بھی لگتی ہے کہ وہ بول رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہہ رہے. جزاک اللہ خیر. یعنی اپنے عمل سے بتا دیں کہ بولنا نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سازا جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں سنتیں ادا کرتے ہیں تو ہم 4 ادا کرتے ہیں. سننے میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم گھر آ کے ادا کریں گے تو 2 ادا کریں گے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گھر جا کے 2 پڑھا کرتے تھے لیکن آپ نے ہمیں 4 ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو
اس لیے 4 بھی ادا کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. وإياكم. کسی کو بتانے کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ صاحب معاملہ خود استخارہ کرے. جی ہاں. دوسری بات یہ کہ مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نفل کبھی بھی پڑھ سکتا ہے. جی ہاں. دوسری بات یہ سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی بھی سورت ٹھیک ہے. پھر 1 سے زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ خواب یا کسی اشارے کا انتظار کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے. آسانیاں اور رکاوٹیں دونوں کا مطلب یہ لے کہ اسی میں خیر ہے. ٹھیک ہے. اور ہر حال میں راضی ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کب کیا اور کون بھی. جی ہاں. یعنی کام سے نہ رکے. اب جس کام کے لیے استخارہ کیا وہ کام کر لیں، پھر اس کے بعد خیر ہی خیر ہے. استخارہ خیر ہی خیر. گھر میں نماز پڑھے تو پہلے 4 سنت پڑھے. جی ہاں. اور پھر 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کو رات سونے سے پہلے پڑھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. قرآن مجید کی بہت اہم ترین صورتوں میں سے ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 30 آیات کے پڑھنے میں آخر کیا بات ہے کہ جس پر اتنی بڑی بشارت سنائی گئی کہ انسان عذاب سے محفوظ رہے گا. تو یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ان آیات کا ترجمہ سمجھ میں اور ترجمے کے پیچھے جو ان آیات کا مفہوم اور مقصد ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کی ہیں. اللہ جو مالک الملک ہے، جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو ہم سب کو رزق دیتا ہے، جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، وہ ہم سے باتیں کرتا ہے. جی ہاں، وہ ہم سے باتیں کرتا ہے. کیا ہم نہ سنیں گے؟ اگر ہماری کوئی بات نہ سنے، ہماری بات پر کوئی توجہ نہ دے، اسے اہمیت نہ دے تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سنائی جا رہی ہو، اس کے قرآن کی، اس کی کتاب کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہو، تو بہت دفعہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سنتے نہیں، بولتے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. دنیا میں جتنی بھی دولت ہے ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ دولت اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم سے کیا ہے. تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ جب کبھی ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں تو اس وقت خاموش ہو جائیں. اور پھر سننے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ فرمایا فاستمعوا له، اسے غور سے سنو، توجہ سے سنو. انسان کسی بھی چیز میں توجہ کب قائم رکھ سکتا ہے؟ اسی وقت جب اس کو بات سمجھ آ رہی ہو. کتنے حیرت کی بات ہے کہ باقی سب باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اور ان کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی تڑپ بھی نہ ہو، اس پر کوئی پریشانی بھی نہ ہو. نہیں، ہم سب کی زندگی میں کچھ وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم سب یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب میں ہم سے کیا کہا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے اور پھر ہمارا حساب ہونا ہے. پھر ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک جنت اور ایک دوزخ ہے. اس جنت میں جانے کا فارمولا اس کتاب میں بتایا گیا ہے. اس نے کھول کھول کر ایک ایک بات ہمیں بتا دی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کس طرح حاصل کرنا ہے. اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی کتاب کو، اس کے کلام کو، اس کی بات کو غور سے سنیں اور سمجھ کر سنیں. الحمدللہ یہاں 100% پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں، لیکن ہماری یہ کوالیفیکیشن اسی وقت کمپلیٹ کوالیفیکیشن ہوگی جب ہمیں اللہ کی کتاب سمجھ آئے گی. دنیا میں ہم سب نے بہت سی کتابیں پڑھی، بہت سے لوگ کتابی کیڑا بھی ہوتے ہیں، ایک ایک کتاب کو چاٹ جاتے ہیں. بعض لوگ مسلسل پڑھتے ہیں، اگرچہ اوور آل اب پڑھنے کا شوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت سے لوگ بہت کچھ پڑھتے رہتے ہیں. یہاں پر آپ کالج تک پہنچتے ہوئے کم از کم 10-12 سال تو آپ نے پڑھا، اور اس دوران بے شمار کتابیں پڑھی ہوں گی، اپنی اسائنمنٹس کے لیے، ریسرچ کے لیے اور بھی زیادہ پڑھی ہوں گی. جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پہنچیں گے اور اگر اس نے ہم سے یہ پوچھا کہ اتنی کتابیں پڑھی تھی، میری کتاب کیوں نہ پڑھی، کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ اگر دنیا کی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت ہے تو یقیناً اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے بھی وقت ہے اور ہونا چاہیے، اور ہمیں وقت نکالنا چاہیے. کہیں ہم اندھیرے میں نہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے روشنی بنایا ہے، اور اگر روشنی کے بغیر، وہ نور جو دلوں کے لیے روشنی ہے، اس روشنی کے بغیر اگر ہم صرف اپنے علم کا سورس، اپنے نالج کا سورس دنیا کو بنا کر صرف انسانی مفکرین اور سائنٹسٹ اور انسانی فلاسفرز جو ہیں صرف ان کی باتوں میں جیتے رہے،
اور یہ نہ جانا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھیرے میں رہیں. علم مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک وہ نہ جانے انسان جو اس کے خالق نے اس کے لیے بھیجا ہے، جو اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اس وقت جو آیات میں نے آپ کے سامنے پلے کی ہیں، جو سنائی ہیں آپ کو، ان میں ہمیں مقصد زندگی بتایا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ہستی، وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے. وہ صرف اس دنیا کا نہیں، وہ آسمانوں اور آسمانوں سے اوپر جو کچھ ہے، عرش عظیم کا مالک. کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے مقابل نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی حکومتیں ہیں، مختلف قسم کے سائزز ہیں ان حکومتوں کے، کوئی سپر پاورز ہیں اور کوئی تھرڈ ورلڈ ہے اور کوئی کچھ ہے، لیکن یہ سب عارضی اور وقتی اور محدود وقت کے لیے. ان سب کے اوپر ایک اور بڑا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے، جو اس دنیا کے 7 بلین انسانوں کا رب ہے، جس نے جانوروں میں سے صرف میملز میں سے 4260 اقسام پیدا کی ہیں، 4 سے 6 ملین قسم کے کیڑے مکوڑے پیدا کیے. ہمارے اوپر اڑنے والے پرندوں کی تعداد 200 بلین سے 400 بلین تک بتائی جاتی ہے. صرف کیٹس کی تعداد 200 ملین تک بتائی جاتی ہے. اسی طرح کائنات میں جو مختلف گیلیکسیز ہیں، جن میں سے صرف ایک گیلیکسی کے ایک حصے میں جو سولر سسٹم ہے، اس کے ایک حصے میں ایک پلانٹ پہ ہم بستے ہیں. تو زمین کا سائز تو اتنا بھی نہیں جو ساحل سمندر پر پڑی ہوئی ریت کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہو. سمندر جو اس زمین پر یعنی 3 حصے ہیں پانی کے، اس کے اندر ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو آج تک انسانی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں. سمندر کی گہرائیوں تک، مکمل گہرائی تک اترنا بھی دشوار. ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ اسی رب نے. بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب انسان حاکم ہوتے ہیں، انسان بادشاہ ہوتے ہیں، انسانوں کی حکومت ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز پر کنٹرول نہیں رکھتے. ان کا کنٹرول محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے. جن و انس، ملائکہ، انسان، جانور، پرند، چرند، چیونٹیاں، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق، بلینز اینڈ ٹریلینز کی تعداد میں پائی جانے والی گیلیکسیز، اور ان کے اندر ان گنت ستارے، ایک ایک چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. ان سب چیزوں کا مالک وہ ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہے وہ رب الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی رب نے زندگی اور موت کو بنایا. زندگی اور موت اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. نہ کوئی کسی کی زندگی کا مالک ہے، نہ موت کا. جب کسی کی موت آتی ہے تو پوری دنیا کی مشینیں مل کر، پوری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر بھی کسی جان کو جانے سے روک نہیں سکتے. اور جس انسان کے اندر اللہ روح نہ ڈالے، اس کے اندر کوئی ڈال نہیں سکتا. زندگی وہی دیتا ہے اور زندگی وہی لیتا ہے. اس نے یہ زندگی اور موت کیوں بنائی؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے. کیا دیکھے؟ کس بات کا امتحان ہے؟ کس چیز میں ہم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے، سب سے اچھا عمل کس کا ہے. یہ ہے ہمارا امتحان. اسی میں ہم آزمائے جا رہے ہیں دنیا میں. اور جب ہم مرنے کے بعد واپس اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو یہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ کر کے کیا آئے ہو، ساتھ کیا لائے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو بالکل نہیں دیکھتا. شکل اس نے خود بنائی، مال اور رزق اس نے خود تقسیم کیے. اسے اس سے سروکار نہیں کہ کون کتنا خوبصورت ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے؟ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے اس میں؟ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اچھے کام کس کے ہیں، سب سے اچھے کام کر کے کون آیا ہے. تو گویا ہم میں سے ایک ایک کے بارے میں جو دیکھا جا رہا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں اور بائیں کرامن کاتبین بھی بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ آلات ہیں ان کے پاس ریکارڈ کرنے کے. صرف لکھ ہی نہیں رہے، پوری پوری تصویریں بن رہی ہیں. اندھیرے میں بھی تصویریں بنا سکتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ کل انسان کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے کہ انسان کر کے کیا آیا ہے. ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ہم ماں باپ سے چھپ سکتے ہیں، ہم انسانوں سے چھپ کر غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ہم کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں جہاں بھاگ کر جائیں اور اللہ سے چھپ جائیں.
اور اگر ہم وہاں کوئی ایسا کام کریں جو اس کو پسند نہیں تو وہ ہمارا ریکارڈ نہ کیا جائے. ہر جگہ ساتھ ہیں ہمارے نامہ اعمال لیے ہوئے پر سب کچھ لکھا جا رہا ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے مالک یوم الدین کیا کرے گا؟ جزا اور سزا کا مالک, جس دن وہ دن قائم ہوگا. اور قیامت کے قائم کرنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ تمام انسانوں کو ایک وقت میں ایک جگہ پر کھڑا کر کے ان کا حساب لیا جائے, اور ہر ایک نے جو کوشش کی, جو عمل کیا, اس کو بدلہ دیا جائے. وہ کمائی کا دن, آج کمائی کی جا رہی ہے, کل کمائی کا بدلہ وہاں ملنے والا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی پالے گا, اور جو ذرے برابر شر کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. ایک نقطے کی طرح بھی کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی. لا تخفى منکم خافیہ, سب کچھ سامنے آنے والا ہے. ایسے میں ہم سب کو پھر فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اپنے اپنے عمل کی. میں کیا کر رہا ہوں؟ عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں. صبح سویرے لوگ اخبار اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں, فلاں سیاست دان نے یہ کیا, فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے, اور بھول جاتے ہیں کہ ہم خود اس وقت بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. صرف لوگوں پہ تبصرے, صرف لوگوں کے اوپر ججمنٹ, یہ تو ہمارا کام نہیں. ہمارا کام ہے کہ یہ دیکھیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے خود اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے. اگر ہر شخص یہ دیکھنے لگے, سیاستدان بھی یہ دیکھنے لگے, مذہبی لیڈرز بھی یہ دیکھنے لگے, ہم عام انسان بھی یہ دیکھنے لگے کہ ہم نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے, کل کے لیے کتنی تیاری ہے, وہ کل جس کا پھر کوئی اینڈ نہیں, وہ کل جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے, جس کے جہاں جا کر ہمارے ریزلٹس چینج نہیں ہو سکتے, جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, جس دن صرف جزا ہی سامنے آئے گی. جو کچھ کیا ہوگا وہی ملے گا. نہ ماں باپ کام آئیں گے, نہ بہن بھائی کام آئیں گے, نہ دوست کام آئیں گے, نہ رشتہ دار کام آئیں گے. لا یجزی والد عن ولدہ شیئا, والد اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اگر بچے کی کڈنی فیل ہو جائے تو ماں باپ دے دیتے ہیں, اگر ماں باپ کو کوئی تکلیف ہو تو بچے اپنے آرگنز دے دیتے ہیں. دنیا میں ایک دوسرے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی جاتی ہیں, لوگ اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں دوسروں کے لیے. لیکن اس دن نہ کوئی جان قربان کرے گا, اور نہ کسی کے پاس مال ہوگا, اور نہ کسی کے پاس اپنا کوئی ایسا عمل, کیونکہ ہر شخص کیا چاہے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن ہر شخص بھاگے گا, کس سے؟ اپنے بھائی سے. دنیا میں بھائی کو تکلیف ہوتی ہے, ہم بھائی کی طرف بھاگتے ہیں کہ بہنیں صدقے قربان جاتی ہیں بھائیوں کے, لیکن اس دن ان کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا. یوم یفر المرء من ابیہ, اپنے باپ سے, وامہ, اور اپنی ماں سے, وبنیہ, اور اپنے بیٹے سے, وصاحبتہ, اور اپنی بیوی سے. اور ہر شخص کے اوپر اپنی ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. کوئی بھی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا, ہر شخص دوسرے سے بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. لیکن آج وقت ہے ہم سب کے پاس کہ اپنے اس وقت کو موسٹ پروڈکٹیو طریقے سے گزاریں اور اس میں بہترین کام کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کام ہیں جن کو بہترین کہا جائے, کیونکہ پھر ہر شخص اپنا ایک کرائیٹیریا قائم کیے ہوئے ہے. وہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے اچھا ہے. ایک مسجد میں بیٹھا ہوا شخص کہے گا میں سب سے نیک ہوں, عبادت گزار ہوں, میں سب سے اچھا ہوں. ایک بازار میں بیٹھا ہوا شخص کہے گا کہ ہاں میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بزنس کھولے ہوئے, میں سب سے. ڈاکٹر سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں. پھر اچھا کون ہے, کون اچھا اور کون نہیں, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ بھی میں اور آپ اپنی عقل سے نہیں کر سکتے. صرف ٹھیک ہے اللہ نے عقل ہمیں دی ہے تمیز کرنے کے لیے اچھے اور برے میں, لیکن عقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہے, اور وہی ہمیں کیا بتاتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا آیا ہے. اچھا کیا ہے؟ اچھا وہ ہے جو رب کو پسند آ جائے. اگر کوئی بھی چیز کتنی بھی بڑی ہو, خواہ آپ ساری رات عبادت میں, نفل میں, نماز میں کھڑے رہیں, لیکن آپ کے اندر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ خوش ہو جائے اور سمجھے کہ یہ کتنا عبادت گزار ہے, اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو ریجیکٹ کرتا ہے. یہ عبادت میرے لیے ہے, یہ تو لوگوں کے لیے ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم کر رہے, شہرت کمانے کے لیے کر رہے ہو, لہٰذا ایسا عمل ریجیکٹڈ ہے. اسی طرح کوئی شخص انسانوں کی خدمت کر رہا ہے, دن رات بھاگا دوڑا پھر رہا ہے, صدقہ خیرات کر رہا ہے, ہر چیز بانٹ رہا ہے, لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگ مجھے سخی اور سخی کے نام سے پہچانے. کچھ نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے پاس, اس لیے کہ اس کی ساری بھاگ دوڑ کا مقصد کیا تھا, لوگوں سے تعریف حاصل کرنا. پھر احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل کی 2 شرائط ہیں, دو بڑی کنڈیشنز ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, ہاں, یعنی عبادات میں خاص طور پر اگر کوئی چیز انسان اپنی عقل سے کرتا ہے, مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ,
کہ ہم وضو کریں اور کھڑے ہوں اور بیٹھیں اور رکوع کریں اور سجدہ کریں، بیٹھے بیٹھے جہاں دل چاہے کچھ بھی پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کو نمازیں نہیں چاہیے، وہ تو یہ دیکھتا ہے تم بندوں کے ساتھ کتنے کائنڈ ہو. اگر کوئی شخص صرف اتنی بات کہتا ہے تو یہ اس نے ایک خود سے ہی دین بنا لیا. دیکھا یہ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا کہا ہے. آپ نے تو بتایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی اس کے بارے میں ہوگا. پھر آپ نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تم نماز میں خود ساختہ طریقے نہیں اختیار کر سکتے کہ تم کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کہو کہ میں بس کچھ دعائیں پڑھ لیتا ہوں اور میری نماز ہو گئی، یا یہ کہ ہم تو اشکوں سے وضو کرتے ہیں اور دل کی نماز پڑھتے ہیں. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں نماز اسی طرح پڑھنی ہوگی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. روزہ اگر کوئی کہے کہ چلو میں ڈائٹنگ کر لیتا ہوں اور کچھ نہیں کھاتا پیتا تو روزہ ہو جائے گا، نہیں، اس طریقے سے، اس نیت اور شعور کے ساتھ. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اب ذوالحج میں ہی حج کرنے کا کیا فائدہ، میں جب چاہوں حج پہ چلا جاؤں، وہاں کا چکر ہی لگانا نہ لگا کے آ جاؤں گا، ایک ٹور لے لیتا ہوں، نہیں، یہ حج نہیں ہوگا. حج آپ کو 9 ذوالحجہ کو عرفہ کے میدان میں زوال آفتاب کے بعد وہاں قیام کرنے سے ہی آپ کا حج ہوگا. تو کسی بھی نیک عمل، اچھے عمل کے لیے پہلا کرائیٹیریا اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر عبادات اور طریقہ سکھایا ہم کو کرنے کا، اس کے مطابق ہو. دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو. مثلاً آپ کسی غریب کے کام آتے ہیں، بہت بہترین چیز ہے. آپ کسی دکھی کی مدد کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، اسلام ہمیں اس سے روکتا نہیں. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمز کو اور اسٹوڈنٹس کو دن رات محنت کرنی چاہیے اور اپنے دین اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے. دنیا کی اقوام میں پڑھ لکھ کر آگے جانا چاہیے، اس میں ان کو کمپیٹ کرنا چاہیے. یاد رکھیے، کوئی قوم دنیا میں اس وقت تک پاورفل نہیں ہو سکتی جب تک وہ دنیاوی علوم میں مضبوط نہیں ہوتی. آپ صرف اپنی پڑھائی کو یا ڈگری کو صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، واقعی اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور پوری محنت کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں. اور پھر جب آپ آگے جائیں تو ایک محنتی قوم کے طور پر پاکستان کا نام روشن کریں. اگر ہم دنیا کی تعلیم میں پیچھے ہیں تو کوئی قوم ہمیں آگے نہیں کر سکتی. کسی طرح ہم اسلام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو عزت نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم یہ کام نہ کریں. پھر آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اگر انسان کو بھی صرف تسبیح کرنی تو ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں. انسان دنیا میں فتنہ فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھایا اور پھر فرمایا کہ تم ان کے سامنے پیش کرو. فرشتوں سے بھی اس سے پہلے پوچھا لیکن فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، آدم نے بتائے. اور یہاں پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو. یہ سجدہ کس بنا پر تھا؟ علم کی بنا پر تھا. کون سا علم تھا؟ چیزوں کا علم تھا، کائنات کا علم تھا. تو کائنات کا علم، مختلف سائنسز کا علم حاصل کرنا، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے اگر انسان اس کو بھی صحیح نیت کے ساتھ کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس علم کی بنا پر آدم کو برتری تو حاصل ہوئی لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. تو اس لیے صرف یہ علم کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بے حد ضروری ہے کہ ہم دوسرا علم بھی، یعنی علم ہدایت، قرآن مجید کا علم بھی حاصل کریں. دنیا میں آپ ہائیسٹ ڈگریز لیجئے، ایک نہیں کئی ایک پی ایچ ڈیز کیجئے، اسلام آپ کو بالکل نہیں روکتا ایز لانگ ایز یہ نفع مند علم ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، ایسا علم جس سے مجھے فائدہ پہنچے، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم وہ سارے علوم سیکھیں اور اچھی طرح ایکسیلنس کے لیول پہ سیکھیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اچھا انسان بننے کے لیے دین کا علم بھی حاصل کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کے لیے وقت نکالیں اور ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے پڑھتے بہت جلد ہم اس کو پورے کا پورا پڑھ سکتے ہیں. اب تو الحمدللہ انٹرنیٹ پر بھی بہت سہولت حاصل ہے، سی ڈیز اور کیسٹس بھی موجود ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، ایسی کلاسز موجود ہیں کہ جن میں آپ جا کر اپنا وقت لگا کر قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ لہٰذا جو بھی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، شوق رکھے گا، وہ راستہ پالے گا. مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. دنیا کے تمام علوم کے مقابلے میں سب سے پرفیکٹ، کامل اور مکمل علم اور بہت آسان علم. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اس بات کا تہیہ کر لیں
کہ اپنی آخرت، کیونکہ کامیاب انسانوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اینڈ کو دیکھ کے سفر شروع کرتے ہیں. ہم سب کا اینڈ، اختتام کہاں ہے؟ ہم سب کہاں جا کر رکیں گے؟ ایک اختتام ہے ہماری زندگی کے آخر تک، اور ایک اختتام ہے پھر قیامت کے دن، جس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے. اس دن ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ہمیں اس کی تیاری کرنا لازم ہے. آپ کچھ بھی پڑھیے، کچھ بھی بنیے، لیکن اس دن کی تیاری کو نہ بھولیے. یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، اور اس کے لیے ہر دم اچھے اچھے کام کرنے کے منصوبے بنائیے. جو کچھ آپ موجودہ کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت کو اچھا کر لیجیے، ہر چیز عبادت ہو جائے گی، ہر چیز اجر و ثواب کا باعث ہوگی. جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے سے 2 نیتیں کر لیں. ایک تو یہ کہ مجھے اس کو پڑھ کر اچھا انسان بننا ہے، اور دوسرے یہ کہ دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کی فیسلٹی سے محروم ہے. لاکھوں بچے روز ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اسکول نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، ان کے پاس کوئی سہولیات نہیں. آپ ان چند خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اتنی اچھی درسگاہ ملی، استاد ملے، موقع ملا، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کے بارے میں سوچئے جن کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی نہیں. اگر ہم میں سے ہر طالب علم یہ تہیہ کر لے کہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، جو جنگ بدر کے قیدیوں کو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے 10 بچے پڑھا دو، حالانکہ وہ نان مسلمز تھے، ان کو بھی آپ نے آفر کی کہ آپ کا سارا جو فدیہ ہے وہ معاف ہو جائے گا اگر تم ہمارے 10 بچے پڑھا دو گے. اگر آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ اس کالج کی، صرف اس کالج کی، جبکہ اور سینکڑوں کالج موجود ہیں، صرف اگر آپ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں 10 ان پڑھ بچوں کو پڑھا دیں گے، تو آپ دیکھیے کہ پاکستان علم سے روشن ہو جائے گا، بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. تو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، جو بھی سبجیکٹس آپ سیکھ رہے ہیں، ان کو غور و فکر کے ساتھ سیکھیے. یہ دیکھیے کہ اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا اور آپ دوسروں کو کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ میں انشاءاللہ آخر میں کوشچن لے لوں، تھوڑی سی اگر یکسوئی ہو جائے تو بات جلدی ختم ہو سکتی. تو ایکم احسن عملا، کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے کریں. اور دوسرا یہ کہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنی دنیا میں رہنے کے لیے جو بھی سکلز ہم کو آنی چاہیے، ان سب کے بارے میں بھی آپ ایکسیلنس کے لیول پر محنت کریں اور ان کو حاصل کریں. ہر خاتون، ہر بچی مستقبل کی ماں ہے، ایک بیوی ہے، اسے ایک نئے خاندان میں جانا ہوتا ہے. اس کے دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپس کیسے ہونے چاہیے، یہ سب بھی ہمیں سیکھنا ہے. کیونکہ عورت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی. عورت کے پاس جو کچھ بھی ہو، جب تک وہ ماں نہیں بنتی اس کو سب کچھ ادھورا لگتا ہے. اس کا مطلب نہیں اگر کسی کا بچہ نہیں تو وہ اس کی تو بڑی بدقسمت ہے کہ نہیں. ہمارے سامنے ازواج مطہرات کی مثال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے نہیں تھے. انہوں نے تعلیم کے ذریعے نہ صرف یہ کہ عورتیں بلکہ مردوں کو بھی پڑھایا اور امت کو ایک طرح سے بے شمار ذخیرہ دیا علم کا. صرف ان سے 2210 روایات ہیں حدیث کی. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کا خطبہ سنا، ابو بکر کا خطبہ سنا، لیکن جو خطبہ حضرت عائشہ کا ہوتا تھا وہ کسی اور کا نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنی اس کمی کو اس طرح پورا کیا. لیکن میں میجورٹی کی وقت بات کر رہی ہوں کہ آپ بچیاں کل کی مائیں ہوں گی. ایک اچھی ماں کیسے ہوتی، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، یہ علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے. کیونکہ آپ کی گود سے اگلی نسل پیدا ہوگی، پروان چڑھے گی. اگر یہ گود روشن ہوگی، ماں کو یہ پتا ہوگا کہ اسے کیسی ماں ہونا چاہیے، کس طرح اپنے بچوں کو پالنا چاہیے، تو آپ ایک صحت مند جنریشن کو جنم دیں گے اور پاکستان کو بہترین نسلیں دیں گے. اسی طرح بعض اوقات شادی کے بعد بچیوں کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا جائے، کیسے ڈیل کیا جائے. اور لیٹلی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات بہت ہائیلی کوالیفائڈ بچیاں صرف یہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنے گھر توڑ بیٹھتی، یا ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آ جاتا ہے، یا شادی کے بعد ہیپی نہیں رہتی، ہیپی لائف کے گر نہیں جانتی. تو یہ علم بھی سیکھنے کا ہے، یہ بھی جاننے کا ہے. پھر اسی طرح خاندانوں کے اندر ریلیشن شپس کیسے ہونے چاہیے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ کیسے رہیں. جن لوگوں کے ساتھ، جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنا تو پھر آسان ہوتا ہے. لیکن جہاں زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں، جہاں بعض اوقات آپ کو حسد کا شکار ہونا پڑتا ہے، جہاں بعض اوقات آپ کو ال فیلنگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں آپ ایک اچھے انسان کیسے بن کے رہیں، وہاں آپ بااخلاق کیسے بن کے رہیں، یہ ایک بہت بڑا فن ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اسی طرح آپ عام انسانوں کے لیے کس طرح فائدہ مند ہوں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہوں گی اگر ان کو آسان طریقے سے کریں گے. کیونکہ ہمارا ٹیسٹ ہے کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. امتحان ہی اس بات کا ہو رہا ہے. ایک ٹیسٹ تو آپ دیتے ہیں نا اسکول کالج میں کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک ٹیسٹ میں اللہ نے ہم کو ڈالا ہے پیدائش کے بعد، اور وہ کیا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس مخلوق کو میں نے عقل دی، بولنے کی صلاحیت دی، بہت کچھ سوچنے سمجھنے
کے لیے دل دیا، وہ مخلوق اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کرتی. انڈیویجولی ایک ایک کا حساب ہونے والا ہے، ایک ایک سے پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے زندگی کس طرح بسر کی. لہٰذا ایک ایک دن ہمیں سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے اور اپنے ہر دن کا ہمیں جائزہ اور احتساب کرنا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو اپنے اوپر خود نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک کام عبادت بن سکتا ہے اگر آپ اس کو انسانوں پر احسان جتانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. مثلاً اگر آپ گھر جاتے ہیں اور آپ کو کوکنگ کرنی پڑتی، تب دو رویے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ غصے میں اور بولتے ہوئے اور دوسروں پر احسان جتاتے ہوئے وہ کام کریں اور پورے گھر کا ماحول خراب کر دیں اور موڈ آف کر لیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام سمجھ کر کریں، کیونکہ کھانا کھلانا ایمان کا حصہ ہے. کھانا کھلانا ان اعمال میں سے ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، عبداللہ بن سلام نے جو پہلی سپیچ آپ کی سنی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. وہ کہتے ہیں یہ اتنی مختصر بات سن کے میرے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی اور میرے اسلام کی محبت میرے دل میں آ گئی. اور وہ کیا تھی اسلام کی تعلیم؟ لوگوں سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرنے سے ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں. کالج میں آپ ہر ایک کو سلام کریں، ضروری نہیں صرف اپنی فرینڈس کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے. کہیں بھی جائیں، کسی بھی مجلس میں، کسی شادی بیاہ پارٹی میں، کہیں بھی ہر ایک کو گریٹ کریں، ہر ایک کو آگے بڑھ کے ملیں. مسکراتا ہوا انسان، دوسروں کی کیئر کرنے والا انسان سب کا محبوب ہوتا ہے. اور اپنی ذات میں مگن اور صرف اپنے خود پسند انسان، وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. خود غرض لوگ کسی کو اچھا نہیں لگتے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اگر عمل کرتے ہوئے آپ ہر ایک کو سلام کریں، ہر ایک کو گریٹ کریں، جو دور سے گزرا صرف اسمائل پاس کر رہے ہیں، تو آپ ایک بہت زبردست عبادت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو. ایمان نہیں آ سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں نے تمہیں طریقہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم باہم محبت کرنے لگو گے، محبتیں عام ہو جائیں گی. اور وہ کیا ہے؟ سلام کو عام کرو. اگر ہم ایک گھر میں رہتے، مثلا سسرالی گھر میں رہتے ہوئے اگر صبح اٹھتے ہی سب کو سلام کر رہے ہوں، سب کا حال پوچھ رہے ہوں، تو سب کے اندر ایک ہیپی ہارمونز آ جائیں گے، سب چمک اٹھیں گے، سب کے اندر ایک اچھا دن کا آغاز ہوگا اور سب کے ریلیشن شپس اچھے ہوں گے. لیکن ایک اٹھا ہے غصے سے اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو منہ بسور کے دیکھ رہا ہے، تو سب کے موڈ آف ہے. کیا ہوا؟ روشن گھر بھی اندھیرا لگنے لگتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس طرح خوبصورت عادتوں کو رواج دیں کہ گھروں کے اندر ایک خوبصورت زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. دوسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایک لنگر ہی کھولیں، وہ بھی ضرور اگر کھول سکے تو کھولیں. پچھلے دنوں میں نے جاوید چودھری کا ایک کالم پڑھا تھا، 150 روپے، شاید آپ نے بھی پڑھا، اگر نہیں تو ضرور پڑھیے. بہت ہی زبردست اس نے نقشہ کھینچا تھا کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کا حال کیا ہے. سردی سے ٹھٹھٹ رہے ہیں لیکن ایک لنڈے کی 100 روپے 150 روپے کی جیکٹ خریدنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں. تو انہوں نے ایک سروے کیا تھا جس میں جا کر انہوں نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، اور کس طرح وہ سارا دن لنگروں پہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور چند چمچ دال ان کو جو ملتی ہے اسی میں جا کے مزید پانی ڈال کے تو اس چند روٹیوں کے ساتھ وہ ان کا ناشتہ ہوتا ہے. لیکن صرف لنگر ہی کھولنا کافی نہیں ہوگا، اس قوم کو کام لگانے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں جو کروڑوں کی آبادی دی اور ہر ایک کے پاس 2 ہاتھ ہیں، اگر ہم سب لگ جائیں تو ہماری گلیاں صاف ستھری ہو جائیں، اگر ہم سب لگ جائیں تو ہماری خالی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ہمیں گندم امپورٹ نہ کرنی پڑے، ہم ایکسپورٹ کرنے والے ہوں اور ہمارے ملک میں پھر کبھی شوگر کی کمی نہ ہو. اتنی زمین پیاری اللہ نے ہم کو دی ہے. مجھے دنیا کے بہت سے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، بہت جگہ کے پھل سبزیاں کھانے کا موقع ملا. بلا مبالغہ کہتی ہوں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے یقین کریں مجھے کہیں نظر نہیں آیا. جو ہمارے پھولوں میں رنگ اور خوشبو ہے، جو ہمارے سیبوں میں ذائقہ اور خوشبو ہے، وہ باہر کے سجے ہوئے پھلوں میں خوشبو نہیں ہے. وہ دیکھنے میں بہت حسین ہے لیکن اس کے اندر وہ ٹیسٹ اور وہ رنگ اور خوشبو نہیں ہے. ہمیں اپنی اس مٹی کی قدر کرنی چاہیے اور اس زمین کو آباد کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اگر ہر بیکار انسان اس کو زمین کو اس کو نرم کر کے اس کے اندر بیج ڈال کے اپنی اپنی کیاریاں اگائے. چائنا میں اگر آپ جائیں آپ کو ایک چپا زمین خالی نہیں ملے گی، کہیں پر بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ اگا دیں گے. امریکہ میں ایک گروپ ہے گرین گروپ، اس کا شوق کیا ہے، وہ ہر وقت وہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں، وہ ہر جگہ پودے لگاتے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ہمارا گھر ہے، وہ کسی کا بھی گھر ہے، کہیں پر بھی جو خالی جگہ دیکھتے ہیں وہاں جا کے پودے اگا دیتے ہیں. رات بھر وہ لوگ جاگتے ہیں، صبح لوگ اٹھتے ہیں اور زمینوں پر نئے پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں. آج ہمارے گھروں کے سامنے زمینیں اجڑی پڑی ہیں، کہیں پر ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں آس پاس زمینیں بنجر پڑی ہیں.
اور خالی لوگ فارغ بیٹھے نظر آتے ہیں، اس قدر تکلیف ہوتی ہے. کوئی ہے جو ان کو کام لگا دے، کوئی ہے جو ان کو راہ دکھا دے، کوئی ہے جو ان کو اس غربت سے نکالے، کوئی ہے جو ان کو ڈائریکشن دے. وہ کون دے گا؟ وہ پڑھا لکھا طبقہ دے گا، وہ آپ لوگ دیں گے. آپ سوچنے والے لوگ ہیں، آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی، آپ کو اللہ نے علم کی طاقت دی ہے، آپ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جن کو یہ ساری نعمتیں نہیں ملی. تو انشاءاللہ جب آپ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے باہر نکلیں گے، آپ جب ہر ایک کا بھلا سوچیں گے، ہر ایک کے فائدے کے بن جائیں گے، آپ کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی. اور آج آپ کسی کا بھلا کریں گے، کل آپ کا بھلا ہوگا. کل قیامت کے دن یہ سارے پھول اگے ہوئے، یہ سارے پودے آپ کے نامہ اعمال میں نظر آئیں گے، یہ کیاریاں آپ کے لیے لگی ہوئی ہوں گی. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ایک طرف ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں، دوسری طرف ہم بندوں کے خدمت گار ہوں. ہر ایک کے ساتھ احسان کریں، چاہے کوئی ہمارا رشتہ دار ہے یا کوئی بھی جان پہچان کا یا انجان ہے، کوئی بھی، وہ سب ہمارے ہیں. ہم سب ایک انسانی برادری میں آپس میں رشتہ دار ہیں. ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. ہمیں رنگ اور نسل کی بنیادوں پر اپنے آپ کو نہیں بانٹنا، ہمیں کالے گورے کی بنیاد پر نہیں بانٹنا، ہم ایک رشتے میں منسلک ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے ہی جیسے، معلوم نہیں ہے میرے دائیں اور بائیں بیٹھے لوگ کس نسب میں کہاں میرے خون کے بھی رشتہ دار بنتے ہیں، کیونکہ اصل ہم سب کی ایک ہے. اس لیے جس سے بھی ملیں محبت سے ملیں، جس سے ملیں اچھے ریلیشن شپ میں. اور اگر اس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف بھی پہنچے، کوئی ایسا رویہ بھی سامنے آئے جو ہم کو پسند نہیں، تو اس کو معاف کر دیں. معاف کرنے میں بہت بہت برکتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ہم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی زیادتیاں ہو جاتی ہیں. تو اپنے دلوں کے بوجھ اتاریے. جنہوں نے ہم سے زیادتی کی ان کو معاف کیجیے، جو ہم سے نہیں بولتے ان سے بولیے، جو ہم کو سلام نہیں کرتے ان کو سلام کیجیے، جو مسکراتے نہیں ان کو مسکرا کے مسکرانا سکھائیے. تو انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی. اور جس بھی فیلڈ میں ہے، جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کا، اس میں زبردست محنت کیجیے. اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی، لینگویج پرابلم ہے، تو جن کو لینگویج آتی ہے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں. اور کوئی شخص جو آپ کے انٹریکشن میں آئے کہیں آپ کے فیض سے محروم ہو کر نہ جائے. چھوٹے نہیں بہت بڑے پیمانے پر نیکیاں کرنے کا سوچیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دم اپنے رب کو یاد کرتے رہیے. کوئی بھی کام کرنے کا موقع ملے تو دل میں اللہ سے بات کیا کیجیے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے راستہ دکھایا، تو نے مجھے موقع دیا. ہمارا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہو، ہمارا دماغ اچھے منصوبے بنانے میں مشغول ہو، ہماری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اور ہمارے ہاتھ پاؤں لوگوں کی خدمت میں مشغول ہوں. اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو بعد میں بھی لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں، کیونکہ لوگوں کی گواہی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. کون کیسا تھا، بعد میں جو کچھ ہمارے بارے میں کہا جائے گا وہ بھی ساتھ لکھا جائے گا. اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بے حساب بخش دے، بغیر حساب کے بخش دے، اور ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم اس دنیا میں بھی بھرپور زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی بھرپور زندگی گزاریں، کیونکہ اصل گھر وہی ہے. یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، چند دن کے لیے ہیں ہم یہاں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور آخرت کا گھر وہی دراصل گھر ہے، وہی زندگی ہے. کاش لوگ جانتے ہوتے. ہمیں اس گھر کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے آج کام کرنا ہے، ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا ہے. اور ایک ایک لمحے کے استعمال کے لیے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. لہذا سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، چھوٹے چھوٹے ذکر اپنی زبان پر، یعنی زبان کو فارغ نہ رہنے دیجیے. جب آپ گھر جا رہے ہوں، گھر سے آ رہے ہوں، راستے میں ہوں، واک کر رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، کوکنگ کر رہے ہوں، سرو کر رہے ہوں، جہاں کہیں خاموش ہوں تو اللہ کو یاد کرتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، کائنات میں غور و فکر کرتے رہیں، ایک خوشحال خوش بھرپور زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس موقع پر آپ سب کے لیے میں اپنی ایک لیکچر کا کیسٹ گفٹ کے طور پر لائی تھی. آپ خود بھی سنیے، اوروں کو بھی سنوائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. اور میں کالج کی انتظامیہ اور شہر کی انتظامیہ اور سٹاف اور آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ملاقات کا موقع دیا. اللہ کرے کہ ہماری آج کی محفل ہماری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو اور ہم آج سے زیادہ بہتر اور مفید انسان بن کر زندگی بسر کریں. اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ جلد سورۃ الملک
رات کو پڑھنا بھی شروع کریں گے اور اس کا معنی بھی خوب اچھی طرح یاد کر لیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا.